السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today's lesson that we're going to learn is the stick that grew shorter. آج جو ہم پڑھنے والے ہیں اس لیسن کا نام ہے the stick that grew shorter. آج کے لیسن میں ہم سینٹنس اسٹرکچر پڑھیں گے. Today we're going to learn sentence structure, یعنی the way sentences, certain words or certain phrases are used in this chapter, we are going to learn about that. آپ کے چیپٹر کے اندر کچھ لفظ یا کچھ خاص قسم کے جملے جس طرح سے استعمال کیے گئے ہیں اور ان کو کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آج کا سبق ہوگا. Today we are going to learn about could. آج جو ہم سیکھیں گے وہ ورڈ could کے بارے میں ہے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. We use the word could like this. could جب بھی یوز کیا جائے گا تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یا اس کا اسٹرکچر یا سینٹنس میں جب استعمال کیا جائے تو اسٹرکچر اس طرح سے بنایا جائے گا. could پلس ورب ان اٹس فرسٹ فارم. تو جب بھی آپ could استعمال کریں گے سینٹنس کے اندر تو پہلے could آئے گا، اس کے بعد ورب اپنی فرسٹ فارم کے اندر. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں میں جا سکتا ہوں تو یہ کین سے آئی could go. اگر آپ کہتے ہیں میں کھا سکتا ہوں تو آئی could eat. اگر آپ کہتے ہیں میں سو سکتا ہوں تو آئی could sleep. ان سب کے اندر go, eat, sleep یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹرکچر سب کے اندر سیم ہے کہ آئی کوڈ گو، کوڈ اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم. آئی کوڈ سلیپ، کوڈ اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم. آئی کوڈ ایٹ، کوڈ اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم. ناؤ لیٹس لک ایٹ سم ایگزامپلس. اب ہم کچھ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. وی کوڈ گو ہوم، ہم گھر جا سکتے ہیں. آئی کوڈ ناٹ سلیپ، میں سو نہیں سکتا. دے کوڈ رن فاسٹ، وہ تیز بھاگ سکتے تھے. شی کوڈ ناٹ کرائی، وہ رو نہیں سکی. تو دیز آر آل دا ویز یو کین سی کہ ورب کوڈ کا جو اسٹرکچر ہے وہ کس طرح سے ان سب کے اندر موجود ہے. جس سے پہلے سینٹینس کے اندر وی کوڈ گو ہوم، کوڈ اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم جو کہ گو تھی. آئی کوڈ ناٹ سلیپ، جب ناٹ آپ لگا رہے ہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کوڈ وہ ناٹ کوڈ کے ساتھ ہی شامل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی انکلوڈیڈ ہوگا. تو آئی کوڈ ناٹ سلیپ، اگین کوڈ اینڈ ورب کی فرسٹ فارم. دے کوڈ رن فاسٹ، اگین کوڈ اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم. اگین شی کوڈ ناٹ کرائی، تو کوڈ اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم. نیکسٹ کچھ ایک ایکٹیویٹی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو سم کوشچن. وی گوئنگ ٹو کنڈکٹ این ایکٹیویٹی اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو سم کوشچنز اینڈ یو ہیو ٹو آنسر دیم لاؤڈلی سو دیٹ آئی کین ہیئر یو, بیکاز آئی ایم ٹاکنگ تھرو دا فون, so I need you to speak loudly so that I can hear you. Now, the activity is I'm going to ask you some questions and you have to answer them. ابھی ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے جس کے اندر میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا, اور کیونکہ میں ابھی کمپیوٹر کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو جواب تھوڑا اونچی آواز سے دینا ہے تاکہ مجھ تک آپ کی آواز پہنچ سکے. میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور اس کے آپ نے جواب دینے, لیکن جواب میں آپ نے کوڈ کو استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ تو لیٹس گو ٹو دا فرسٹ کویشچن. اب ہم سب سے پہلے کویشچن کی طرف آتے ہیں, اور ہر صحیح جواب کے اوپر ایک پوائنٹ آپ کو دیا جائے گا جو آپ کے پیرنٹس آپ کو دیں گے, ٹھیک ہے؟ دا فرسٹ کویشچن از واٹ کوڈ عبداللہ ڈو when he fell down from stairs. Again, listen to the question again. What could Abdullah do when he fell down from stairs? Loudly, what is the answer? Yes, try to use could in the sentence. What could Abdullah do? He could get back up. Very good. Now, the next question is what could Zubair do to help people in difficulty? What could Zubair do to help people in difficulty? زبیر لوگوں کی مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ Yes. What do you think the answer should be? Go ahead, try again. A little louder. He could donate money or clothes or food to them. Very good. Shabash. Now we're going to learn about how could can be used. The one way could can be used is it can be used to inform about an ability. It can be used to inform someone about an ability someone has, a tool someone can use. So the examples are, when Shabbir was in England, he could speak English fluently. What ability did he have? He could speak English fluently. کوڈ کو اب ہم دیکھیں گے کوڈ کو استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو اس کا ایک استعمال ہوتا ہے قابلیت دکھانے کے لیے.
کہ آپ کے اندر جو صلاحیت ہے یا کسی اور کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو دکھانے کے لیے could کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے فرسٹ سینٹینس ہے when شبیر was in England. جب شبیر انگلینڈ میں تھا he could speak English fluently. وہ انگلش فلوئنٹلی بول سکتا تھا, یعنی اس کے پاس یہ ایبلٹی تھی, اس کے پاس یہ قابلیت تھی, اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ انگلش فلوئنٹلی کہہ سکتا تھا, اس انگلش میں فلوئنٹلی بات کر سکتا تھا. دا نیکسٹ ایگزامپل از سمیر کوڈ آنسر کوشچنز اباؤٹ اسلام ایزیلی. سمیر اسلام کے بارے میں سوالوں کے جواب بہت آسانی سے دے سکتا تھا. تو اگین یہ سمیر کی ایبلٹی تھی, اس کی قابلیت تھی, ہی ہیڈ دس ایبلٹی, ہی ہیڈ دس ٹول ان ہز شیڈ دیٹ ہی کوڈ یوز. تو اسی لیے یہاں پہ بھی ہم نے کوڈ یوز کیا. دا نیکسٹ وے کوڈ کین بی یوزڈ از اٹ کین بی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ پاسبلٹی. تو could can be used, it can be used to talk about possibility. Example, so there are few example. ایک اور چیز جو ہم could کو استعمال کر سکتے ہیں وہ کسی چیز کے کوئی چیز جو ہو سکتی ہو اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, جس کی ہمیں توقع ہو, ہمیں لگتا ہو کہ وہ یہ چیز ہو سکتی ہے, تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے رات میں اٹھ کے دیکھا کہ بادل ہیں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کل بارش ہونے کی توقع ہے, پاسبلٹی ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ کل بارش ہو. تو اس وقت آپ انگلش میں کسی کو بتانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کل بارش ہو, یو وڈ یوز could. یو کین سے دیٹ دا ڈارک کلاؤڈز ہیو گیدرڈ, اٹ کوڈ رین ٹمارو. صحیح ہے. تو لیٹس گیٹ اے فیو ایگزامپلس. اف یو ڈونٹ ایٹ ویجیٹیبلس یو کوڈ گرو ویک. اگر آپ ویجیٹیبلس یعنی سبزیاں نہیں کھائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کمزور ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اف یو ڈونٹ ایٹ ویجیٹیبلس یو کوڈ گرو ویک. If Nauman keeps playing all the time, he could lose interest in studying. اگر نعمان اپنا سارا وقت کھیلنے میں گزار دے گا تو وہ پڑھائی میں اپنا انٹرسٹ, اس کا پڑھائی میں سے انٹرسٹ ختم ہو سکتا ہے. تو پاسبلٹی ہے, ہو سکتا ہے, تبھی could یوز کیا جا رہا ہے. اگین it's 10 o'clock, عمر could be late today. 10 بج گئے ہیں, عمر شاید لیٹ ہے, ہو سکتا ہے عمر لیٹ ہو. تو اگین it's about possibility, ہو سکتا ہے, اسی لیے ہم could یوز کر رہے ہیں. Let's summarize what we've learned today. First thing that we've learned is whenever could is used in a sentence, it is used in the structure is could, and right after that comes a verb in its first form. سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ could جب بھی آئے گا تو اس کے فوراً بعد verb اور اپنی first form میں آئے گا. اس کی example تھی I could go to sleep, I could sleep, I could eat, I could drink. تو again could, sleep, could, drink, could, go, سب کے اندر sleep, go, eat یہ سب کیا ہیں, verb کی first form ہے. تو structure is could plus verb in its first form. The second thing that we learned is could is used to talk about ability. could کا استعمال کیا جاتا ہے جب آپ ability, خاصیت یا کسی کی قابلیت کے بارے میں بات کر رہے ہوں. Another thing that we learned is, and the last thing that we learned was, it can be used to talk about possibility. اس کا استعمال کسی چیز کے ہو سکنے, کوئی ایسی چیز جو ہو سکتی ہو, توقع ہو جس کے ہونے کی, اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. Now, this is the end of our class today. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.